ملک صاحب یہ پلیز یہ سمجھائیے 4 دنوں میں جو پی ایم ایل این ہے پی ڈی ایم کے بارے میں 2 مختلف موقف ہیں. ایک شہباز صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کا حق نہیں بنتا ہے وہ فیصلہ کر لے. دوسرا موقف جو ہے وہ مریم بی بی کا ہے جنہوں نے کل بھی کہا کہ بھئی یہی جو ہماری ایک اگریسو سی اپروچ ہے یہ ہی کامیاب ہوگی. کیا اب سمجھ میں نہیں آتی کہ جی اس وقت پی ایم ایل این کہاں کھڑی. اب یہ کوئی اگر ہمیں کہے کہ نہیں ہم سب ایک ہی پیج پہ ہماری ایک ہی اپروچ ہے ایک ہی بیانیہ ہے تو یہ تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ ہمارے دیکھنے والے نہ آپ کی جماعت کے اندر کے لوگ موجود ہیں یہ مانتے ہیں. ملک صاحب کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ہے. جی تو ابھی کیا ہے سچویشن سر؟ یہ کس کی بات مانے؟ یہ شہباز صاحب نے جو کل انٹرویو دیا بالکل 180 ڈگری ان کی اپروچ تھی. مریم بی بی اس سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نہیں معافی جب تک نہیں ہوگی. یہ کیا کیا پی ڈی ایم کے اندر؟ ہو کیا رہا ہے کہ وہ پیچھے کیا ویئر از ریئل پی ایم ایل این کون سی ہے؟ نہیں دیکھیے ہماری یہاں بنیادی سوال میں کچھ تو آپ کا میں بھی ٹریول کر رہا ہوں موٹر وے پہ ہوں تو میں کچھ تو اس کا میں آپ کا حصہ مس کر گیا. لیکن جتنی بات میں سمجھ سکا ہوں جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک تو آپ کو پہلے بات طے کرنی پڑے گی کہ جو شہباز صاحب کے کل کے انٹرویو میں یا مریم بی بی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں میاں صاحب کی بات ایک بڑی دونوں طرف چاہے جو بات آپ کہہ لیں مریم کہہ رہی ہیں یا شہباز کہہ رہے ہیں تو سویلین سپریمیسی کا سوال ہے. اچھا اب اس کے اینڈز ٹو دا مینز ٹو دا اینڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بات شہباز صاحب کا طریقہ کار میں فرق ہو اور مریم بی بی کے طریقہ کار میں فرق ہو اور یہ بڑا ویزیبل بھی رہا ہے فرام ڈے 1 رہا ہے جی. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب ایز اے ورکر آف دا پارٹی میں بھی ایویلویٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی رائے رکھنی ہے اور وہ رائے میں نے جب دینی ہے تو میں کیسے دوں گا. تو آئی ول ڈیفینیٹلی میں ان چیزوں کے اوپر غور دیکھتا ہوں. میں آئی ایم اے تھنکنگ مائنڈ. اچھا میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں تو میں اپنے ملک کے حالات کے ساتھ ان سیاسی معاملات کو اور پولیٹیکل پارٹیز کے ان سارے معاملات کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسی بات ہو ایسا چارٹر ہو کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں صحیح. تو میاں نواز شریف تو اس کے علاوہ اور کچھ کہتے ہی نہیں. سر اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی آپ کی پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ اگریمنٹ ہے. ایشو جو ہے وہ اسی کے طریقے کار کے فرق کے اوپر ہے جو بہت زیادہ واضح. فار ایگزامپل پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت ہونا نہ ہونا. شہباز صاحب کو اس میں موقف یہ کسی ایک جماعت کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا مشاورت سے ہونا چاہیے تھا. مریم صاحبہ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کلیئر کرے. مطلب وہ آبویسلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے ایکسپلینیشن دے پھر واپس آ سکتے ہیں. بڑا واضح بنیادی فرق ہے جو آپ کے اتحاد پہ اس کا سب سے بڑا اثر ہے. دیکھیں اس کا یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپروچ اور تعلقات جامد نہیں ہوتے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے خلاف 35 سال مکمل ایک محاسمت میں پچ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑے ہیں اور معاشی فکر علیحدہ ہے سیاسی نظریہ علیحدہ ہے. ایک ٹوٹل ایبسلوٹلی پولز اپارٹ اپروچز ہیں ٹورڈز ایشوز آف دا وومنس آلسو. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں پیپلز پارٹی نہیں کرنے کی بات کرتی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات میں آپ کے پوائنٹس آف ڈفرینسز آتے ہیں. سر آپ کی جو کنفیوژن آپ کے اپنی جماعت کے اندر ہے پہلے تو بتائیے کہ کیا وہ آپ کے ورکر کو کنفیوز نہیں کر رہی؟ پھر آپ کے جو اتحادی ہیں یا پاسبل اتحادی ہیں ان کو کنفیوز نہیں کر رہی؟ بیکاز پیپلز پارٹی کی جو اپروچ ہے وہ ایک اپروچ ہے. معلوم ہے کہ بھئی یہ ان کی پوزیشن ہے. آپ کی جماعت کی تو معلوم ہی نہیں کیا پوزیشن ہے. 4 دنوں میں کچھ اور پوزیشن ہو جاتی ہے. نہیں مریم دیکھیں یہ جس کو آپ کنفیوژن کہہ رہی ہیں میں اس کو کنفیوژن نہیں کہہ رہا. میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ڈائیورجنس آف اوپینین رادر یہ کہ کار کے اوپر فرق کی بات ضرور آئی. اب پریزیڈنٹ آف دا پارٹی کہہ رہے ہیں. اب یا ان دا لوور پوزیشنز ایز اے کارکن کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں یا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں اس بات کو اپلوڈ دیں گے. لیکن اگر ایک بات مریم کہہ رہی ہے تو obviously she has a very large following تو ان کی بات کو بھی ویٹیج ملے گی. سر آپ لوگ یہ ساری باتیں بہت پبلکلی کہہ رہے ہیں. یوزلی جو جماعتیں ہیں وہ بند دروازے کے پیچھے آپس میں بات چیت کر کے پھر فائنل ایک پوزیشن کے ساتھ باہر آتی ہے پبلکلی اتنا کلیئر ڈیفرنٹ سٹانس کسی اور پولیٹیکل جماعت میں لیڈرشپ لیول پہ نظر نہیں آتا.
اچھا نہیں دیکھیں نا، جس کو میں نے آپ سے کہا نا بنیادی نقطہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی شمولیت، پیپلز پارٹی کے اس پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی بات کرنے کی بات، کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کی خاص باتوں میں سے تھی، مسلم لیگ بھی تھی. اب ان بٹوین کسی نقطے پہ اختلاف ہوا اور وہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ وہ جو بنیادی مقصد ایک میرے جیسا کارکن پی ڈی ایم کی اس تحریک سے لے رہا تھا، میں تو اس کو، میری تو آئیڈیلزم تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس کو 1964 کی پروگریسو موومنٹ کے ساتھ. سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ پیپلز پارٹی کے اینگل سے بات کریں، میں بات کری تھی آپ کی اپنی جماعت کے اندرونی لینس سے بات کری. آپ مجھے پلیز کائنڈلی الاؤ می ٹو کمپلیٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، تو پھر غالباً شاید آپ کے سوال کا جواب دوں، اینڈ آئی ٹرائی ٹو ایڈریس دیٹ. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو آپ کنفیوژن کے طور پہ دیکھ رہی ہیں، میں غالباً اس کو کنفیوژن کے طور پہ نہیں دیکھ رہا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک معاملہ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز درمیان اس طرح کی بات چیت جس کے ساتھ کوئی اوفینڈ ہوتا ہو، اب غالباً جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کچھ اوفینسو کریٹ ہوا تو نیر بخاری صاحب کی ایک بیان آ گئی. تو میں تو غالباً I'll be the last person to appreciate such statements. میں نے کل قائرہ صاحب کی بات سنی، بڑی مناسب بات تھی ان کی. شہباز صاحب آج جو کہہ رہے ہیں اس میں جیسے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جب بات کی تو مجھے بڑا اس پہ میں نے I felt very ill on that. میرے ساتھ ان کی بات سامنے آئی تھی. تو مدعا یہ ہے کہ یہ کوئی جامد کوئی چیزیں نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جذبات ہیں، کہیں پر کوئی بات اوپر نیچے ہوگی، لیکن ان سارے معاملات کو جو حکمت عملی ہے وہ طے کرتی ہے. اور اس میں بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جامد ہوگی. سو میرا خیال آپ کے لیے تو میوزک ٹو یور ایئرز ہے ڈاکٹر صاحب، بیکاز ابھی وہ پہلے خود طے کر لیں کہ انہوں نے کیا جارحانہ سیاست کرنی ہے یا انہوں نے پہلے مفاہمت کرنی ہے. مطلب اجازت دیتی ہیں آپ؟ اگر سے پہلے عثمان کے پاس ہیں لیکن ایک مجھے ایک بات پوچھنے دیں. جی دیکھیں نا، یہ ایک سوری ٹو، میں جس بات پہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے پہلے اس چیز کو کہتے ہوئے کہ جارحانہ سیاست کا ایک رویہ، کانسٹیٹیوشنلزم از دا وے، دیٹ از دا اونلی وے. آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں. اگر یہ بات ہماری کل میں نے شاید خاقان صاحب کی سنی، انہوں نے کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت ختم کی جائے اور وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل نہیں دخل ہونا چاہیے. ہی واز رائٹ. لیکن جہاں پر آپ یہ کہ جارحانہ سیاست، اور اگر دھرنے دینا جارحانہ سیاست، سر دھرنے دینا نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے سر، جلسوں کے اوپر نام لینا، اٹیک کرنا، بڑی اس پہ اسٹرکٹ پوزیشن لینا، پھر کچھ عرصے بعد ان جلسوں میں ہی نام نہ لینا، تھوڑا سا پیچھے بیک فٹ پہ چلے جانا، کچھ پیچھے بیک ڈور بات چیت ہو جانا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. آر وی سجیسٹنگ کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے چلتا جائے؟ سر نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کی بات تو کافی کنسیویبل ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، بالکل میرا خیال ہے، میرا بھی یہ خیال تھا کہ آپ اس پہ یہی آپ کی پوزیشن ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں